السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 29 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہوگی اور کافروں پر وہ بڑا سخت دن ہوگا، یعنی قیامت کے دن سچی بادشاہی رحمان عز و جل کی ہوگی، اور اس دن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہ ہوگا، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت اور انتہائی شدید ہوگا۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قیامت کا دن مسلمانوں پر آسان ہوگا۔ احادیث میں بھی قیامت کا دن مسلمانوں پر آسان ہونے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، چنانچہ یہاں اس سے متعلق ہم دو احادیث پیش کریں گے۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ قیامت کا دن 50,000 سال کی مقدار کے برابر ہوگا، تو یہ دن کتنا طویل ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، قیامت کا دن مسلمانوں پر آسان کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے ایک فرض نماز سے ہلکا ہوگا جو دنیا میں پڑھی تھی۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ سب جہانوں کے رب عز و جل کے حضور اس دن کے نصف تک کھڑے ہوں گے جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ مسلمانوں کے لیے وہ دن اتنا آسان گزرے گا جتنا وقت سورج کے غروب کی طرف مائل ہونے سے لے کر اس کے غروب ہونے تک لگتا ہے۔ آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا، کہے گا اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا تھا۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں پر کاٹے گا، ارشاد فرمایا کہ وہ وقت یاد کریں جس دن ظالم حسرت و ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں پر کاٹے گا اور کہے گا اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ جنت و نجات کا راستہ اختیار کیا ہوتا، ان کی پیروی کیا کرتا اور ان کی ہدایت کو قبول کیا ہوتا۔ یہ حال اگرچہ کفار کے لیے عام ہے، مگر عقبہ بن ابی معیط سے اس کا خاص تعلق ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عقبہ بن ابی معیط ابی بن خلف کا گہرا دوست تھا۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے سے
اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دی اور اس کے بعد ابی بن خلف کے زور ڈالنے سے پھر مرتد ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل ہو جانے کی خبر دی، چنانچہ وہ بدر میں مارا گیا۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ قیامت کے دن اس کو انتہا درجے کی حسرت و ندامت ہوگی اور اس حسرت میں وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگے گا۔ آیت نمبر 28 اور 29 میں ارشاد ہے، ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے مدد چھوڑ دینے والا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت یعنی 28 اور 29 آیتوں کا 29ویں آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کافر کہے گا، ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے گمراہ کر دیا، بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس نصیحت یعنی قرآن اور ایمان سے بہکا دیا۔ اور شیطان کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو مصیبت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، اور جب انسان پر بلا و عذاب نازل ہوتا ہے تو اس وقت اس سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، انہیں اپنا دوست بنانا اور ان سے محبت کرنا دنیا اور آخرت میں انتہائی نقصان دہ ہے۔ احادیث میں بری صحبت اور دوستی سے بچنے کی بہت تاکید کی گئی ہے، چنانچہ ترغیب کے لیے یہاں اس سے متعلق ہم 2 احادیث پیش کریں گے۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے ہم نشین سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے، یعنی جیسے لوگوں کے پاس آدمی کی نشست و برخاست ہوتی ہے، لوگ اسے ویسا ہی جانتے ہیں۔ دوسری حدیث حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، فاجر سے بھائی بندی نہ کر کہ وہ اپنے فعل کو تیرے لیے مزین کرے گا اور یہ چاہے گا کہ تو بھی اس جیسا ہو جائے، اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا، تیرے پاس اس کا آنا جانا عیب اور ننگ ہے، اور احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ وہ تیرے لیے خود کو مشقت میں ڈال دے گا اور تجھے کچھ نفع نہیں پہنچائے گا، اور کبھی یہ ہوگا کہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر ہوگا یہ کہ نقصان پہنچا دے گا۔ اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے، اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے، اور موت زندگی سے بہتر ہے۔ اور جھوٹے آدمی سے بھی بھائی چارہ نہ کر کے اس کے ساتھ میل جول تجھے نفع نہ دے گی، وہ تیری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کی تیرے پاس لائے گا، اور اگر تو سچ بولے گا جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا۔ فی زمانہ بعض نادان لوگ بد مذہبوں سے تعلقات قائم کرتے اور یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے مسلک سے کوئی ہلا نہیں سکتا، ہم بہت ہی مضبوط ہیں، ہم نے ان سے تعلق اس لیے قائم رکھا ہوا ہے تاکہ انہیں اپنے جیسا بنا لے۔ یوں ہی بعض نادان تسکین نفس کی خاطر بد مذہب عورتوں سے نکاح کرتے اور یوں کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے نکاح اس لیے کیا ہے تاکہ انہیں بھی اپنے رنگ میں رنگ لے۔ اسی طرح کچھ نادان گھرانے ایسے بھی ہیں جو صرف دنیا کی اچھی تعلیم کی خاطر اپنے نونہالوں کو بد مذہب استادوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اور بالآخر یہی بچے بڑے ہو کر بد مذہبی اختیار کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام سے عبرت حاصل کریں، چنانچہ آپ فرماتے ہیں، غیر مذہب والیوں یا والوں کی صحبت آگ ہے، ذیل علم عاقل بالغ مردوں کے مذہب بھی اس میں بگڑ گئے ہیں۔ عمران بن حطان رخاشی کا قصہ مشہور ہے۔ یہ تابعین کے زمانے میں ایک بڑا محدث تھا، خارجی مذہب کی عورت سے شادی کر کے اس کی صحبت میں رہ کر
معاذ اللہ خود خارجی ہو گیا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس سے شادی کر کے اسے سنی کرنا چاہتا ہے۔ جب صحبت کی یہ حالت کہ اتنا بڑا محدث گمراہ ہو گیا تو بد مذہب کو استاد بنانا کس درجے بدتر ہے کہ استاد کا اثر بہت عظیم اور نہایت جلد ہوتا ہے۔ تو غیر مذہب عورت یا مرد کی سپردگی یا شاگردی میں اپنے بچوں کو وہی دے گا جو آپ خود ہی دین سے واسطہ نہیں رکھتا اور اپنے بچوں کے بد دین ہو جانے کی پرواہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالی ہمیں بد مذہبوں اور برے لوگوں سے دوستی رکھنے اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے محفوظ فرمائے، اور نیک و پرہیزگار لوگوں سے میل جول رکھنے اور ان کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ بے دین اور بد مذہب کی دوستی اور اس کے ساتھ صحبت و اختلاط اور الفت و احترام ممنوع ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور اپنا دوست بھی اچھے لوگوں کو ہی بنائے۔ کثیر احادیث میں اچھی صحبت اختیار کرنے اور اچھے ساتھیوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ترغیب کے لیے یہاں ان میں سے ہم 4 احادیث پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مومن کے علاوہ کسی کو ہم نشین نہ بناؤ اور تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائے۔ دوسری حدیث حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، علماء سے باتیں پوچھا کرو اور حکمت والوں سے میل جول رکھو۔ تیسری حدیث حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا ساتھی اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو اللہ کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے اور جب تو بھولے تو وہ یاد دلائے۔ چوتھی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اسے دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آئے اور اس کی گفتگو سے تمہارے علم میں زیادتی ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان